حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. قرآن حکیم کے مضامین کے خلاصے کے سلسلے میں آج پارہ نمبر 11 کا خلاصہ عرض کیا جا رہا ہے. 10ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان میں سے مخلص حضرات کا ذکر کیا اور منافقین کا بھی ذکر کیا. 10ویں پارے کے آخر میں اس بات کا ذکر ہو رہا تھا کہ غزوہ تبوک میں بعض منافقین نے مالی وسائل اور سواری کی استطاعت ہونے کے باوجود غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی. اب 11ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک سے واپسی پر راستے ہی میں یہ بتا دیا تھا کہ جب آپ مدینے پہنچیں گے تو منافق آپ کے سامنے مختلف قسم کے عذر پیش کریں گے کہ ہم انتہائی بڑی مجبوریاں ہمیں پیش آ گئی تھیں، اس لیے ہم غزوے میں شریک نہ ہو سکے، ورنہ ہم نے تو پختہ ارادہ کیا تھا کہ ہم ضرور غزوے میں شریک ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا تھا کہ منافقوں نے قسمیں کھا کھا کر پھر آپ کو یقین دلانے کی کوشش کرنی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ بتا چکے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی اور انہیں جھوٹا قرار نہیں دیا، لیکن ان کی اصلیت سب کے سامنے کھل کر آ گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے مقابلے میں مخلص مسلمانوں کی صفات بیان فرمائی، اور ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ جو لوگ مومن ہیں اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں اور جھوٹ بول کر غلط کو صحیح قرار دینے کی کوشش نہیں کرتے اور بے جا عذر پیش کر کے اپنے آپ کو غزوے میں پیچھے رہنے کے بارے میں نہیں باتیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو مخلص قرار دیا، جس سے معلوم ہوا کہ انسان سے زندگی میں غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے اور جھوٹ بول بول کر اس غلطی کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے مسجد ضرار کا ذکر فرمایا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر اور نفاق کو فروغ دینے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد ضرار تعمیر کی گئی تھی. ان منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ یہاں تشریف لائیں، اس میں بھی آپ ٹھہرا کریں، اس کا افتتاح بھی آپ فرما دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی کے ساتھ اس مسجد میں جانے سے، اس مسجد میں کھڑا ہونے سے منع کر دیا، یعنی مسجد ضرار میں. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت 108 میں مسجد قباء کا اس کے اندر قیام کا حکم دیا کہ یہ وہ مسجد ہے جو کہ تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے، اور وہ جو منافقین نے مسجد ضرار قائم کی تھی وہ لوگوں کے درمیان نفاق ڈالنے کے لیے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بنائی تھی.
پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل نفاق کے مقابلے میں اہل ایمان کا تذکرہ کیا. چنانچہ آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی 9 صفات کا ذکر کیا. یہ آیت نمبر 9 اس پارہ نمبر 11 کے اندر سورہ توبہ کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر ہمیں بتایا کہ کس طرح یہ انسان جو ہے وہ اپنے اندر خوبیاں پیدا کر کے اللہ کا نیک بندہ بن سکتا ہے. چنانچہ آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی 9 صفات بیان فرمائی. نمبر 1 یہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. نمبر 2 عبادت کرنے والے ہوتے ہیں. نمبر 3 اللہ کی تعریف کرنے والے ہوتے ہیں. نمبر 4 روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں. نمبر 5 رکوع کرنے والے ہوتے ہیں. نمبر 6 سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں. نمبر 7 نیک کاموں کا حکم دینے والے ہوتے ہیں. نمبر 8 بری باتوں سے روکنے والے ہوتے ہیں. نمبر 9 اللہ نے جو حدیں مقرر کی ہیں ان کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. ان خوبیوں کو بیان کرنے کے بعد پھر آپ ذہن میں رکھیے گا کہ غزوہ تبوک میں جو لوگ شرکت سے محروم رہ گئے تھے ان میں ایک تو منافقین تھے. انہوں نے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی. لیکن ان غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے افراد میں سے مسلمانوں سچے مسلمانوں میں سے مخلص مسلمانوں میں سے 3 افراد ایسے تھے جن کے اخلاص اور ایمان میں کسی کو شک نہیں تھا. 3 افراد غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے. ایک حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دوسرے حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ. ان تینوں حضرات نے کوئی عذر پیش نہیں کیا بلکہ صاف صاف اعتراف کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنا اس میں سراسر ہماری اپنی غلطی اور سستی کا دخل ہے اور کوئی وجہ نہیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو الگ رکھ دیا، اللہ پہ چھوڑ دیا، اور 50 دن تک ان کا بائیکاٹ کیا گیا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سچ بولنے کی وجہ سے ایسا نوازا اور ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان اللہ نے بذریعہ وحی کیا. یہ بشارت اتنی بڑی تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جب سے تمہیں تمہاری ماں نے جنا ہے آج سے زیادہ بہتر و مبارک دن تم پر نہیں آیا. چنانچہ ان حضرات کی توبہ قبول ہوئی تینوں کی، اور آیت نمبر 117 اور آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ نے اسی توبہ کا ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 119، 120 اور 121 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو 4 باتوں کی تاکید کی. نمبر 1 کہ سب کے لیے لازم ہے، ایمان والوں کے لیے، کہ وہ تقوی کو لازم پکڑے رکھیں، ظاہری طور پر بھی اور خفیہ طور پر بھی. دوسری تاکید یہ فرمائی کہ وہ لوگ جو نفاق والے ہیں ان سے دور رہتے ہوئے صرف سچوں کی صحبت اختیار کریں. اور تیسری یہ تاکید کی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کہ وہ رزق کی تنگی اور کشادگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کو ترجیح دیتے رہیں. اور چوتھی بات یہ بتائی کہ یہ تاکید کی اس طرف سے اس بات کے بارے میں کہ ہر قسم کی عبادت اور اطاعت اللہ کی طرف سے اس کا اجر ضرور مل کر رہے گا، اور اللہ کے دین کے لیے جس قدر مشقت اٹھائیں گے یہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 122 سے اللہ تعالیٰ نے جہاد کی فضیلت کے بارے میں بتایا اور ساتھ ایک خاص ہدایت عطا فرمائی. آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جہاد کی فضیلت اور اہمیت کے باوجود یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سب مسلمانوں کو جہاد میں نہیں چلے جانا چاہیے، بلکہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہیں تاکہ آپ سے دین سمجھ سکیں. یہ آیت نمبر 122 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری اسلامی مملکت کی اہمیت سمجھا دی کہ ہر اسلامی مملکت کے اندر مختلف شعبے ہیں اور مختلف شعبوں کے لیے مختلف افراد درکار ہوتے ہیں.
کچھ افراد کے لیے تو یہ ہے کہ وہ جہاد کے شعبے میں رہیں اور اسلامی سلطنت کی حفاظت بھی کریں، اور اگر اسلامی سلطنت کے خلاف کوئی جنگ کرنے آ جائے تو اس کا مقابلہ کریں، تو ایسی صورت میں ایک فوجی طاقت بھی مکمل ہوگی اور اس کے اندر افراد مخصوص ہوں گے۔ پھر یہ بھی ہمیں سمجھایا کہ کچھ لوگ دین سیکھنے کے لیے ہوں گے، کچھ لوگ دین سکھانے کے لیے ہوں گے، کچھ اس میں عدلیہ بھی ہوگی، عدلیہ سے متعلق بھی لوگ ہوں گے، کچھ اس میں اور دوسری ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے گورنر وغیرہ اور جو حاکم ہیں اور جو سب کے مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے کا نظم کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، کچھ لوگ ان میں بھی ہوں گے، کچھ منتظمین بھی ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ جہاد کا ایک اہم اصول اللہ تعالیٰ نے پھر ایک سکھایا کہ سب سے پہلے جو قریب ترین کفار ہیں ان سے جہاد کریں اور پھر اس دائرے کو وسیع کیا جائے۔ پھر اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری آیات میں دوبارہ منافقین کی مذمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور فرمایا کہ ان منافقوں کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا، نہ دین نہ دنیا، اور یہ فکر و عمل کے اعتبار سے ان کی گندگی میں اور اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے 99 ناموں میں سے 2 نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمائے، یعنی رؤوف الرحیم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت بلکہ ساری انسانیت کے حق میں بڑے شفیق اور نہایت مہربان تھے۔ پھر اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک زندگی بھر کے لیے اصول سکھایا کہ انسان کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ کو ہی اپنی تمام مصیبتوں میں کافی سمجھنا چاہیے، آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایمان والوں کو سکھائی کہ جب حالات ایسے آ جائیں تو تم یہ کہا کرو حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سنن ابی داؤد میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے سورہ توبہ کی اس آخری آیت کے بارے میں ایک فضیلت آئی جو بڑے غور سے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 7 مرتبہ صبح اور شام یہ آیت پڑھ لے 7 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں اور غموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ انسان فکر و پریشانی کے لمحات انسان کی زندگی میں اگر آ جائیں تو سورہ توبہ کی آخری آیت ذہن میں رکھنی چاہیے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اسی پر سورہ توبہ کا اختتام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یونس یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 10ویں سورت ہے قرآن مجید میں، اور اس کا ترتیب نزولی نمبر 51 ہے۔ سورہ یونس مکی سورت ہے، اس میں کل 109 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ یونس اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی قوم کا قصہ ذکر کیا، اس لیے سورت کا نام حضرت یونس علیہ السلام کے نام پہ سورہ یونس رکھا گیا۔ سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے آغاز میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد کی آیات میں جیسے کہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت، الوہیت اور عبودیت کو ذکر کیا کہ رب بھی وہی ہے، الہ بھی وہی ہے، عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے، اور پھر جو رب ہے اور خالق ہے وہی معبود بننے کے قابل ہے۔ پھر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے 2 گروہوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نظام ہے کائنات کا اور جتنی قدرت کے مناظر ہیں ان سب کو دیکھ کر انسان 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، 2 گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ایک گروہ ہے جھٹلانے والا
اللہ کے احکام، اس کے نظام، اس کی قدرت کی تکذیب کرنے والے اور دوسرے گروہ کے لوگ ہیں جو کہ اس کی تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں، اس کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیت نمبر 7 میں بتایا کہ جو اللہ کے احکام، اللہ کی قدرت کی تکذیب کرنے والے ہوتے ہیں ان کا انجام جہنم کی آگ ہے، اور جو تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں ان کا انجام ہمیشہ کے باغات ہے جنت کی صورت میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں بتایا کہ آخر یہ جھٹلاتا انسان کیوں ہے، اللہ کی تکذیب کیوں کرتا ہے، اللہ کے احکام کو کیوں جھٹلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی وجہ یہ بتائی کہ انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات انسان اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے عذاب اور ہلاکت کی دعائیں مانگنے لگتا ہے کہ یہ تھوڑی سی باتوں کی وجہ سے بہت جلدی پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان قرآن حکیم کو جھٹلانے والے، ان کا مذاق اڑانے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے، ان کے بارے میں تذکرہ کیا اور ان کی ہلاکت کا تذکرہ کیا، اور پھر یہ بات بتائی کہ وہ لوگ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے بارے میں اور آپ کی ذات مقدس کے بارے میں جو یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ کوئی اور دوسرا قرآن لے آئیں یا اسی قرآن میں کچھ تبدیلیاں کر دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان لوگوں سے ایک بات کہی جو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حکیم میں تبدیلی کرنے کا مجھے تو اختیار نہیں ہے، میں تو اللہ کی وحی کا پابند ہوں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے یہ کلام قرآن خود بنا کر اللہ کی طرف منسوب کیا ہے؟ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد لبثت فیکم من عمری، میں نے اپنی زندگی کے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے سنا یا کسی سے کچھ سیکھتے ہوئے دیکھا؟ یا میں پھر کیوں لگاتار زندگی میں جب کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیا میں اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا شروع کر دوں گا؟ چنانچہ آپ جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ سب کے سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، سچا اور امانت دار کہتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں مشرکین کی بت پرستی اور توحید کے دلائل کو ذکر کیا کہ سختی اور مصیبت کے وقت بڑے سے بڑے مشرک بھی جھوٹے معبودوں کو بھول کر اللہ کی عبادت اور اللہ کو پکارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انسان کی نفسیاتی کیفیت اللہ نے ذکر فرمائی سورہ یونس کی آیت نمبر 22 میں اور 23 میں کہ اس انسان پر کبھی مشکل حالات آتے ہیں، کبھی انسان پر اچھے حالات آتے ہیں، لیکن انسان کا ایک خاص مزاج ہے، اور وہ مزاج اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 22 اور 23 میں ذکر فرمایا کہ جب انسان مشکل حالات میں آتا ہے، موجوں میں پھنستا ہے، دریاؤں میں سفر کرتے ہوئے مشکلات میں پھنستا ہے، زندگی گزارتے ہوئے کبھی مشکلات میں پھنستا ہے، تو اس انسان کا عجیب مزاج ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے خوب دعائیں مانگتا ہے۔ لیکن اللہ نے پھر اس کا مزاج بتایا انسان کا کہ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، کہ جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں پھر یہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے لگتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان لوگوں سے ذرا کہہ تو دیں کہ تمہیں آسمان اور زمین میں سے رزق کون دیتا ہے، تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو کون پیدا کرتا ہے، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ معلوم ہوا یہ انسان اپنی زندگی کے اندر اللہ کی قدرت اور اپنے جسم کے اندر جو اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں ان میں غور کرے تو انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حوالے سے اس کو ایک معجزہ قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا آیت نمبر 38 کے اندر کہ قرآن حکیم کی صداقت کے حوالے سے یہ چیلنج کیا ان لوگوں کے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے تو پھر تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے کر آ جاؤ۔ چنانچہ ان لوگوں نے کوشش بھی کی لیکن قرآن مجید کے کلام کے مقابلے میں کوئی صورت کیا، ایک صورت اور ایک آیت نہ بنا سکے۔
پھر آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتائی اس جھٹلانے کی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 39 میں کہ انسان کی طبیعت ہی ایسی ہوتی ہے کہ جس چیز سے جاہل ہوتا ہے اور اس کی حقیقت نہیں سمجھ پاتا تو سرے سے اس کا انکار کر دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت 44 میں فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ کبھی لوگوں پر ظلم نہیں کرتا. یہ انسان ہے جو اپنے آپ پر اللہ کی بات کو نہ مان کر اللہ کا انکار کر کے یہ انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے. پھر اس کے بعد کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی اعلیٰ صفات کو بیان کیا. آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی خوبیوں کو بتاتے ہوئے فرمایا اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی نصیحت نازل کی گئی ہے جو دلوں کی بیماری کی شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی ہے. لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس سے خوش ہوں اور یہ دنیا کا مال و دولت اس سب سے کہیں بہتر نہیں ہو سکتا جو کہ اللہ نے قرآن دیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے 3 قصوں کا ذکر کیا اور اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ کس طرح نوح علیہ السلام کی قوم یہ شرک میں مبتلا ہوئی اور اللہ تعالیٰ بت پرستی میں مبتلا ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے 950 سال کا زمانہ عطا فرمایا جس میں پوری زندگی حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ میں گزار دی، لوگوں کو سمجھانے میں گزار دی. لیکن اس کے باوجود جن لوگوں کو ہدایت ملنی تھی وہ نوح علیہ السلام کی بات کو مانتے رہے اور ان کی اس کشتی میں سوار ہوئے تھے. لیکن باقی لوگ ان کے بارے میں نوح علیہ السلام نے جو اللہ سے مانگا اللہ نے ان کے حالت کو اس طرح کر دیا کہ دنیا سے ان کا نقشہ مٹ گیا اور وہ سارے کے سارے غرق کر دیے گئے. پھر دوسرا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جس میں فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور اس کے مقابلے میں جادوگروں کا واقعہ ذکر کیا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کی رسیوں کے مقابلے میں اپنی لاٹھی کو ڈالا اور وہ سارے سانپوں کو نگل گئی اور اس طرح سارے کے سارے جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا. پھر اس کے بعد سورہ یونس کے اندر تیسرا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے جن کے اسی نام پہ یہ سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا تھا. اور قرآن حکیم میں یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی والے کی صفت سے ذکر کیا کہ دراصل وہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو کر اللہ کا عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر نینوا کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے. آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی والوں نے سمندر میں طغیانی کی وجہ سے انہیں سمندر میں پھینک دیا. ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا یونس علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں بھی ان کو زندہ رکھا اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے وہی آیت کریمہ کے الفاظ سکھائے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والا تھا، تیری ذات تو ہر عیب سے پاک ہے. یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس کی بنا پر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے سمجھایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سمجھایا کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات نہ کہتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو پھر قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے. معلوم ہوا کہ انسان مشکل حالات میں آئے تو یہ آیت کریمہ پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ پھر مشکل حالات میں سے انسان کو نکال لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس غم سے نجات دی ہے، اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیں گے. پھر ایسا ہوا کہ وہ جو نینوا کی قوم تھی یعنی یونس علیہ السلام کی قوم تھی نینوا میں رہنے والی، ان کی قوم کے مرد، عورتیں، بچے اور بڑے سب صحرا میں نکل گئے. انہوں نے آہوزاری اور توبہ و استغفار شروع کی اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آتے ہوئے عذاب کو ٹال دیا.
پورے قرآن مجید کا آپ مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تمام قوموں میں سے جس قوم پر عذاب آیا صرف اور صرف یونس علیہ السلام کی قوم تھی کہ جس کی توبہ اور استغفار کی وجہ سے عذاب قریب ترین پہنچ چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کی وجہ سے اس عذاب کو ٹال دیا۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں سمجھایا کہ یہ انسان جب مشکل حالات آ جائیں اور اللہ کا عذاب سر پہ نزدیک نظر آئے تو ایسی صورت میں یہ انسان اگر اس وقت بھی توبہ اور استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے آخری آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو بشارت دی کہ اللہ کی مدد قریب ہے اور بالآخر اہل ایمان نجات پا جائیں گے۔ سورہ یونس کی ابتدا قرآن حکیم کے ذکر سے شروع ہوئی تھی اور اس کا اختتام بھی قرآن مجید اللہ کی کتاب کے تذکرے سے ہوا۔ فرما دیجئے اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق یعنی قرآن آ چکا، جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو اس کا ہدایت کا فائدہ اسی انسان کو ہوگا۔ آیت نمبر 108 109 میں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسی کی اتباع کیجئے جو کلام آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد 11ویں پارے کے بالکل آخر میں آخری صفحے پر سورہ ہود کا آغاز ہوتا ہے۔ 11ویں پارے میں سورہ ہود کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں اور باقی جو سورہ ہود کا حصہ ہے وہ 12ویں پارے میں ہے۔ سورہ ہود کا آغاز چونکہ 11ویں پارے کے آخر میں ہو رہا ہے، سورہ ہود یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 11 ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 52 ہے۔ سورہ ہود یہ مکی سورت ہے اور اس میں 123 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ سورہ ہود کا نام سورہ ہود اس لیے رکھا گیا کہ اس میں آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 60 تک یہ ہود علیہ السلام کے اور ان کی قوم کا تذکرہ موجود ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا۔ ہود علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ سورہ ہود کی ابتدائی 5 آیتیں 11ویں پارے کے اندر موجود ہیں اور اس سورت کی ابتدا میں قرآن کریم کی عظمت اور شان کو بیان کیا کہ یہ قرآن مجید اپنی اپنی آیات، معانی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا۔ پھر اس سورت کے اندر جو 5 آیتیں آئیں، ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب اللہ کی شان کو بیان کیا اور اللہ کی کتاب کی شان کو بیان کرنے کے بعد پھر 11ویں پارے کے آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ یہ وہ اللہ ہے جو کہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے، یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور، یہ وہ اللہ ہے جو کہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اور اعلانیہ باتوں کو بھی جانتا ہے، سینوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے ظاہر اور باطن ہر طرح کو اللہ کے حکم کے مطابق بنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن حکیم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔